علماء دیوبند کے پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اپنی کتاب فیصلہ ہفت مسئلہ میں ان نظریات کی حمایت کی ہے. مولد شریف، فاتحہ مروجہ اور سما غیر اللہ کو پکارنا. تو پھر علماء دیوبند کا ان نظریات کے خلاف سخت موقف کیوں ہیں؟ دیکھیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے اور وہ میلاد کے حامی تھے. یہ بات درست ہے، میلاد شریف کے حامی تھے. غیر اللہ کو پکارنا تو شرک ہے، اس کے وہ حامی نہیں تھے. وہ پکار جو اسباب سے ہٹ کر ہو، ان کی شاعری میں جس پکار کا ذکر ملتا ہے وہ اسباب سے ہٹ کے والی وہ نہیں ہے. تو لیکن ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں، کیونکہ شرک کا دروازہ بہرحال اس سے کھلتا ہے. کیونکہ ایک عام آدمی کو کیا پتہ یہ اسباب کے تحت پکارنے کی بات کر رہا ہے یا اسباب سے ہٹ کے بات کر رہا ہے. تو وہ جو اس کے قائل تھے، تو یہ انہوں نے سوال پوچھا کہ پھر علماء دیوبند ان کو اپنا پیر و مرشد کیوں مانتے ہیں؟ دیکھو، وہ اللہ والے بزرگ تھے تو ان سے اللہ اللہ سیکھنے کے لیے علماء ان سے بیعت ہوئے تھے. باقی مسائل میں ان کو فالو ہم نہیں کرتے. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مرید تھے نا، تو انہوں نے کوئی مسئلہ بتایا تو کسی نے کہا آپ کے پیر صاحب تو یہ مسئلہ بتاتے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے پیر صاحب سے اللہ اللہ سیکھنے کے لیے اصلاحی تعلق قائم کیا، مسائل ان سے وہ ہم سے پوچھیں کیونکہ علم اللہ نے ہمیں دیا ہے. تو بعض دفعہ کوئی بزرگ ہوتے ہیں لیکن مسائل میں ان کو مہارت نہیں ہوتی. تو ہاں، بزرگ جو میں نے صحبت کی بات کی نا بیان میں، سخی کے ساتھ رہیں گے تو سخاوت آئے گی، تو اللہ والوں کے ساتھ رہیں گے تو کیا آئے گا دل میں؟ اللہ آئے گا. تو وہ اللہ والے تھے، ان کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی تھی. تو بڑے بڑے علماء ان سے بیعت ہوئے، لیکن مسائل میں علماء دیوبند نے ان کو فالو نہیں کیا، کیونکہ مسائل میں علماء کو فالو کیا جاتا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے علماء، بلکہ یہ تو علماء دیوبند کے حق پرست ہونے کی علامت ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا علماء دیوبند شخصیت پرست ہوتے ہیں، اگر شخصیت پرست ہوتے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو ان کے پیر تھے ان کی بات مانتے اور میلاد شریف کی قائل ہوتے ہیں نا. تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ علماء دیوبند شخصیت پرست نہیں ہے. انہوں نے اپنے پیر کی بات بھی نہیں مانی. صحیح ہے، ان کا دلیل کیا ہے اس کی؟ سمجھتے ہو؟ اور میں ایسی بہت ساری آپ کو حوالے دے سکتا ہوں میرے پیر و مرشد کے کیا رائے ہے، اور میں نے ان سے اختلاف کیا ہے. اس لیے ہماری نظر میں وہ موقف دلائل کے لحاظ سے کمزور تھا. آپ کو میں حقیقت حلفیہ یہ کہہ سکتا ہوں، آپ کو شخصیت پرستی علماء دیوبند جو صحیح علماء دیوبند ہیں وہ شخصیت پرستی سے بالکل پاک ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں نا ہم شخصیت پرستی ہم میں نہیں ہے، میں 20 مثالوں سے ثابت کر سکتا ہوں ان سے بڑا شخصیت پرست دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ صرف لیبل لگانے والے لوگ ہیں، عملی زندگی میں یہ شخصیت پرست ہیں. یہ کبھی اپنے کسی باپ کی غلطی کو غلطی نہیں کہتے، 2 اور 2 4 کی طرح بھی ثابت ہو جائے تو ہم تو فوراً مان لیتے ہیں. ہمارے اپنے شیخ نے اصل فتاوی میں مسائل لکھے، ہم نے ان پہ رد کیا کہ یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارے یہاں تو 20 مثالیں ہیں اس کی. تو یہ لوگ ہیں شخصیت پرست. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے ہاں تو اتنی کہ المحند المفند جب لکھی تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے یہ لکھا کہ اس کے چند مسائل ایسے ہیں اس میں اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو ہمیں اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ وہ تو اس کو بھی کہہ رہے کہ یہ ہماری رائے ہے، کوئی اس سے انحراف کرے تو بھی ٹھیک ہے. تو شخصیت پرست تو یہ ہو گئے نا. اور کمال کی بات ہے دلائل کے لحاظ سے وہ علماء دیوبند کے عقائد مضبوط ہیں. دلائل کے لحاظ سے جو ہے نا، اگر قرآن و سنت کے دلائل اور اجماع امت کے دلائل میں پیش کرنا شروع کر دوں تو وہ دلائل مضبوط ہیں. اس کے باوجود بھی ظرف رکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ عقائد نہیں بھی رکھتا تو بھی کیا ہے، ٹھیک ہے. وہ جو ہے نا قبر کی مٹی عرصے افضل، آپ دلائل کی دنیا میں تو بھی ہم تو گئے نہیں ہے نا، ابھی تو ہم انہی میں لگے ہوئے تھے کہ فیس ٹو فیس دلائل ریکارڈ کرواؤں گا، پھر آپ بولو گے یار یہ بالکل صحیح ہے. پھر بھی ظرف رکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی عقیدہ نہیں رکھتا تو بھی ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہ ظرف آپ کو علماء دیوبند میں ہی ملے گا. باقی چورن منجن بیچنے کی باتیں جو ہے نا وہ تو لیبل لگا کے اچھے لیبل. آپ یہ جماعت المسلمین والے ہیں نا، کہتے ہیں ہم شخصیت پرست نہیں ہے. ایک جماعت مسلمہ 35 سال کے بعد جماعت المسلمین چھوڑ کر آیا، کہہ رہے خدا کی قسم آپ لوگ ابو حنیفہ کی ایسے تقلید نہیں کرتے جیسے یہ لوگ اپنے امام کی تقلید کرتے ہیں. ہر الٹے کام کو نا سیدھا کرنے کا اسکروپانہ لے کے انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. کہہ رہے میں اس لیے چھوڑ کر آیا. سب مقلد ہیں یہ لوگ. طلاق ثلاث کے مسئلے پر دیکھ لو، اہل حدیث کو جب ہم فتویٰ دیتے ہیں کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، کوئی اہل حدیث عامی آدمی ہو، میں نے اپنے دوست میں میرے اہل حدیث تھے، میں نے کہا تم تو کہتے ہو ہم تقلید نہیں کرتے، میرے ان دلائل کا جواب دو نا. اب کہہ رہے نہیں، جو ہمارے بڑے حضرات کہتے ہیں کہ ان مسائل میں کچھ نہیں رکھا، یہ تو ہم صدیوں سے اختلاف چلا رہے ہیں. اب کہاں گیا بھائی قرآن و حدیث؟ اب تو تم اس لیے 3 کو 1 کہہ رہے ہو کہ ہم اہل حدیث ہیں، تو ہمارا مسئلہ کیا 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 1. تو بتاؤ شخصیت پرست ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو آپ دیکھ لو اہل حدیثوں کو، میں نے بہت سو کو اپنے کلپ بھیجے، ان کو میں نے اپنے حوالے دیے، نہیں پیچھے ہٹتے وہ اپنی رائے سے. جس نے 3 دی ہوئی ہیں صحیح ہے نا، وہ نہیں پیچھے ہٹے گا.
وہ کہے گا جی ہمارا مسلک ہے. دلائل کی دنیا میں خاموش ہو جاتے ہیں. علماء سے بھی میری بات چیت ہوئی ہے, نہیں ہٹتے پیچھے. بھائی یہ سب لیبل ہیں کہ ہم سب شخصیت پرست ہیں. بات ہے کس شخصیت کو فالو کر رہے ہیں. اگر کوئی مجتہد ہے, اچھا کہتے ہیں ہم نبی کو فالو کر رہے ہیں, واضح واضح حدیث آتی ہیں مگر نبی کو فالو نہیں کر رہے ہوتے. بس اسی بات میں جو آپ کے مسلک کی تائید ہو رہی ہے. مقلد کم از کم یہ مانتا ہے کہ میں ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہوں لیکن امام شافعی کو بھی درست سمجھتا ہوں. کوئی ان کو فالو کر رہا ہے, کوئی بات نہیں, رائے کا اختلاف ہے. تو یہ شخصیت پرستی ہوئی نہیں ہوئی نا, جب آپ نے ظرف بڑا کر لیا. یہ کہتے ہیں ہماری جو رائے ہے وہ ٹھیک ہے, اس حدیث کی کوئی دوسری تشریح کرتا ہے وہ غلط ہے. سمجھتے ہو؟ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ, یہ صحیح حدیث ہے, البانی نے صحیح کہا. جس کا امام ہو, امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. آپ پیش کریں, نہیں یہ والی نہیں وہ والی حدیث. بھائی حدیث تو پیغمبر کی حدیث ہے یار, ہم اس کو فالو کر رہے ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ نہیں وہ ایک دم دیکھو, ایک دم جو ہے نا ایک دم ایسے چہرے کے تغیرات. شافی لوگ ہمارے ساتھ بہت ٹائم گزرا, وہ حدیث پیش کرتے ہیں, ہم جب ان کے سامنے حدیث پیش کرتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی یہ بھی مضبوط دلیل ہے, تو ٹھیک ہے یہ بھی وہ بھی رائے ہے یہ بھی رائے ہے, تو آپ اس کو فالو کر رہے ہیں, اس کو وہ پٹا ختم کر دے گا, اس کا ظرف کیا ہوگا؟ بڑا. لیکن جب آپ مذاہب اربعہ سے ہٹتے ہو تو ظرف تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں ہی ٹھیک ہوں, میں شخصیت پرست نہیں ہوں, حالانکہ یہ بھی شخصیت پرست ہے اور اس کو جو فالو کر رہا ہے وہ بھی شخصیت پرست ہے. تو یہ ایسا ہوتا نہیں ہے, یہ سب لیبل لگے ہوئے ہیں, سمجھتے ہو؟ اور میں بتاؤں میں نے اپنے شیخ سے کتنی چیزوں میں مخالفت کی ہے, حالانکہ ہماری کیا اوقات ہے, ہماری کیا اوقات ہے. ہمارے شیخ نے اپنے شیخ سے کتنی چیزوں میں اختلاف کیا. تو ہمارے یہاں تو مجلس تحقیق جب ہوتی ہے نا, دلائل سے بحث چلتی ہے, تو اس میں یہ نہیں آتا کہ حضرت جی نے کیا کہا ہے, صحیح ہے نا, اس میں دلائل کی بات ہوتی ہے. کبھی آؤ مجلس تحقیقات میں بیٹھو تو پتہ چلے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ آئے نا, وہ پتہ چلے گا. سبھی لطیفہ یاد آ رہا ہے. اب وہ کہا نا کہ ابا بیٹا گھر نہیں جاتا تھا نا, اسکول نہیں جاتا تھا, بیٹا تمہیں پتا ہے علامہ اقبال کون ہے؟ کہتے پتہ نہیں. قائد اعظم کا پتہ ہے کیا کون ہے؟ کہ کم بخت اسکول جاؤ تو پتہ چلے نا. تو بیٹا کہتا ہے ابا آپ کو پتہ ہے وسیم کون ہے؟ نہیں. ستار کا پتہ ہے؟ ابا گھر میں رہو تو پتہ چلے نا. سمجھ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.